بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ اور امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہی ہوں گے۔ ایپیسوڈ 5 تو بہت مزے کا تھا اور آج تو واو ایپیسوڈ ہے، بالکل نکاح اسپیشل ہے۔ تو آخر ناردرن سائڈ ایریاز میں کس کا نکاح ہوا ہے؟ تو بنا وقت ضائع کیے پڑھتے ہیں ایپیسوڈ 6۔ ناول کا نام ہے جب دل ہار گیا اور اس کے رائٹر ہیں صوفی تھاٹس، اور آج ایپیسوڈ ہے نکاح اسپیشل۔ تو چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ صبح کی نرم دھوپ جھونپڑی کے ٹوٹے پھوٹے دریچوں سے اندر آ رہی تھی۔ باہر پہاڑوں پر ہلکی ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی۔ کبیر کی آنکھیں آہستہ سے کھلی اور اس نے محسوس کیا کہ اس کے کندھے پر عبادت کا سر ٹکا ہوا ہے۔ کبیر نے ایک لمحے کو خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ یہ خواب نہیں ہے۔ عبادت کی سانسیں مدھم پرسکون اس کے قریب چل رہی تھیں۔ اس کی بے ساختہ نیند میں مسکراہٹ نے کبیر کے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ کبیر نے آہستگی سے حرکت کی مگر پھر رک گیا، جیسے وقت کو روک دینا چاہتا ہو۔ وہ دل ہی دل میں بولا، یہ لڑکی کیوں ہر پل مجھے بے بس کر دیتی ہے؟ کبیر کی نظریں عبادت کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس کی بھوری آنکھیں بند تمہیں مگر سکون کا ایک جہاں چھپا ہوا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں بند تھیں مگر جیسے سکون کا ایک جہاں چھپا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے کبیر کا ہاتھ عبادت کی لٹوں کو ہٹانے کو بڑھا مگر وہ پھر خود کو روک گیا۔ اچانک عبادت ذرا سی کروٹ لے کر مزید قریب ہو گئی۔ کبیر کے دل میں ایک طوفان سا اٹھا مگر وہ چپ چاپ اپنی جگہ جم گیا۔ اس خاموشی میں صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں، ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے قریب۔ دوسری طرف یونیورسٹی والے اور دوست سخت پریشانی میں ہیں۔ صبح سے وہ دونوں کو ڈھونڈ کر تھک چکے ہیں۔ سب ایک جگہ جمع ہیں اور ایک دوسرے سے فکر مندی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ علی پریشانی سے، یار پورا جنگل چھان مارا، دریا کے کنارے تک دیکھ لیا لیکن نہ عبادت کا پتہ چلا نہ کبیر کا۔ آیت آنکھوں میں آنسو لیے، اللہ خیر کرے کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ حور سنجیدہ لہجے میں، ہم اکیلے مزید کچھ نہیں کر سکتے، بہتر یہی ہے کہ پولیس کو اطلاع دی جائے۔ حماد سخت لہجے میں، بالکل، اور باقی طلباء کو بھی یہیں وقت سے واپس لاہور بھیجنے کا، ان کی حفاظت سب سے ضروری ہے۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، فیصلے کا بوجھ سب کے دلوں پر ہے۔ علی پریشان ہو کر، لیکن اگر وہ دونوں واقعی کسی مشکل میں ہیں تو پولیس کو شامل کرنا ہی واحد راستہ بچا ہے۔ آیت آہ بھرتے ہوئے، کاش وہ دونوں جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں۔ سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ فضا میں ایک عجیب سی اداسی اور بے بسی چھا جاتی ہے۔ دوسری طرف عبادت اور کبیر جنگل کے اندر راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ساری رات بارش اور سردی نے ان دونوں کو تھکا دیا ہے۔ صبح تک بھوک اور پیاس سے حالت مزید خراب ہے۔ دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہیں اور کبھی کبھار رک کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ عبادت پریشانی سے، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم اس وقت ضد نہ کرتے تو ہم آج اس حال میں نہ ہوتے۔ کبیر تیز لہجے میں، واہ، مطلب اب سارا الزام مجھ پر؟ تمہیں تو ہر وقت نصیحتیں کرنے کی عادت ہے، اگر اتنا ہی راستہ معلوم تھا تو آگے کیوں نہیں بڑھ جاتی؟ عبادت ہلکی جھنجھلاہٹ کے ساتھ، میں کم از کم دوسروں کی طرح لاپرواہ نہیں ہوں، تمہاری یہ ضدی طبیعت ہی سب کو مشکل میں ڈال دیتی ہے۔ کبیر مسکراتے ہوئے طنزیہ انداز میں، واہ جی واہ، مس پرفیکٹ کو تو ہمیشہ اپنی ہی بات درست لگتی ہے، کبھی مان بھی لیا کرو کہ تم بھی غلطی کر سکتی ہو۔ عبادت تیوری چڑھا کر، میں نے کب کہا کہ میں ہمیشہ درست ہوں؟ لیکن تمہاری ضد اور فضول باتیں ہمیں مزید بھٹکا رہی ہیں۔ کبیر چلتے چلتے رک جاتا ہے اور تھوڑا نرم لہجے میں کہتا ہے، کبیر دیکھو لڑائی جھگڑے کا فائدہ نہیں۔
ہم دونوں کو ساتھ چلنا ہوگا ورنہ واقعی مشکل میں پھنس جائیں گے۔ عبادت خاموشی کے بعد آہستہ سے: ہاں لیکن راستہ کہاں ہے؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، تھکے ہوئے مگر دل ہی دل میں حوصلہ باندھتے ہیں۔ عبادت اور کبیر کئی گھنٹے بھٹکنے کے بعد آخر کار ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچتے ہیں۔ کچے راستوں پر چلتے ہوئے دونوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، لیکن گاؤں کا منظر دیکھ کر ان کے چہروں پر تھوڑی سی امید چھلکتی ہے۔ عبادت تھکی ہوئی آواز میں: آخر کار کوئی بستی نظر آئی ہے، شاید یہاں ہمیں پانی یا کھانے کے لیے کچھ مل جائے۔ کبیر سانس بھرتے ہوئے: ہاں، ورنہ تو لگ رہا تھا کہ جنگل ہی ہمارا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ گاؤں میں داخل ہوتے ہیں۔ سامنے چند مرد کھڑے ہیں جو حیرانی اور تجسس کے ساتھ ان دونوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ عبادت فوراً گھبرا جاتی ہے اور اپنی چادر کو درست کرنے لگتی ہے۔ عبادت آہستگی سے کبیر کو دیکھ کر: یہ لوگ سب مرد ہی مرد کیوں ہیں، عورتیں کہاں ہیں؟ کبیر گردن جھکائے ارد گرد دیکھتے ہوئے: شاید یہ گاؤں کا کلچر ہے، لیکن تم فکر مت کرو۔ کبیر ایک لمحہ رک کر عبادت کی طرف دیکھتا ہے، پھر اچانک قریب آ کر اس کی چادر کے کنارے کو ٹھیک کرتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح ڈھکی رہے۔ کبیر گہری سنجیدگی مدھم لہجے میں: دوبارہ سے اچھی طرح لو، یہاں سب کی نظریں تم پر ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی نگاہ تم پر غلط پڑے۔ عبادت حیران رہ جاتی ہے، اس کے دل میں عجیب سا سکون اترتا ہے۔ وہ پہلی بار کبیر کے اس پروٹیکٹیو رویے کو دیکھتی ہے۔ عبادت مدھم لہجے میں: تم نے کب سے اتنی پرواہ کرنا شروع کر دی؟ کبیر ہلکی مسکراہٹ دبا کر: یہ پرواہ نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ جب کوئی ساتھ ہو تو اس کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے۔ عبادت خاموش رہ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک اور حیرت چھلکتی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کبیر کے سخت رویے کے پیچھے ایک نرم دل بھی چھپا ہوا ہے۔ اس دوران گاؤں کے ایک بزرگ آدمی ان کے قریب آتے ہیں۔ بزرگ خوش اخلاقی سے: بیٹا، آپ لوگ مسافر لگتے ہیں، تھکے ہوئے ہو، آؤ ہمارے گھر چلو، پانی اور کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں۔ کبیر ادب سے ہاتھ جوڑتے ہوئے: شکریہ چاچا جی، اللہ آپ کو جزا دے۔ وہ دونوں بزرگ کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ کبیر ایک نظر عبادت کی طرف ڈالتا ہے جو ابھی تک چپ چاپ اس کے قدموں کے ساتھ چل رہی تھی۔ عبادت دل ہی دل میں سوچتی ہے: یہی کبیر ہے جو ہر وقت ضد اور شرارت کرتا ہے، اور یہی وہ کبیر ہے جو میری عزت کی حفاظت کے لیے ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ گاؤں کا چھوٹا سا حجرہ جس کی دیواریں مٹی سے لپٹی گئی ہیں، ان کے آرام کے لیے دیا گیا۔ کبیر اور عبادت ابھی سانس ہی بحال کر رہے تھے کہ کچھ گاؤں والے اندر داخل ہو گئے۔ بوڑھا سا آدمی جس کے ہاتھ میں چھڑی تھی تیز لہجے میں پوچھتا ہے: بوڑھا، تم لوگ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور یہ لڑکی تمہارے ساتھ کس رشتے میں ہے؟ کبیر نے ہلکا گہرا سانس لیا اور جواب دیا: کبیر، ہم شہر سے آئے ہیں، راستہ بھٹک گئے، مدد چاہیے تھی۔ بوڑھے کے ساتھ کھڑے ایک اور نوجوان نے تیز نگاہوں سے دیکھا اور طنزیہ انداز میں کہا: جوان، مدد چاہیے یا بہانہ؟ صاف بات کرو، یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے یا نہیں؟ کبیر پلک جھپکائے بغیر کہتا ہے: کبیر، نہیں، ابھی ایسا کوئی رشتہ نہیں، یہ میری کلاس فیلو۔ یہ سنتے ہی مجمع میں کھلبلی مچ جاتی ہے، کچھ لوگ غصے سے بڑبڑانے لگتے ہیں۔ ایک شخص: ہمارے گاؤں میں ایسی آزادیاں نہیں ملتی، یہ ماحول خراب کرنے آئے ہیں۔ دوسرا شخص: لڑکا اور لڑکی بغیر نکاح کے ساتھ رہیں گے، یہ یہاں نہیں چلنے والا۔ عبادت کا دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، اس کی آنکھوں میں خوف اتر آتا ہے۔ وہ آہستگی سے کبیر کے قریب ہو جاتی ہے اور کانپتی آواز میں کہتی ہے: عبادت، کبیر، یہ لوگ واقعی سنجیدہ لگ رہے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کبیر چند لمحے سب کو دیکھتا رہتا ہے، گاؤں والوں کے غصے اور عبادت کی لرزتی ہوئی حالت کے بیچ۔ وہ اچانک سیدھا کھڑا ہو کر ضبط کے لہجے میں کہتا ہے: کبیر، اگر یہی شرط ہے کہ یہاں رہنے کے لیے کہ عبادت کی عزت کی محفوظ رکھنے کے لیے نکاح ضروری ہے، تو ہاں، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبادت کے قدم جیسے زمین میں دھنس جاتے ہیں، وہ حیرت اور صدمے سے کبیر کو گھورتی ہے۔
عبادت: کیا کبیر یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے اور تم… کبیر اپنی سیاہ آنکھوں سے سیدھا اس کی طرف دیکھتا ہے اور الفاظ بھاری مگر پرعزم: کبیر، فیصلے کبھی کبھی منٹوں میں کرنے پڑتے ہیں عبادت، اور یہ لمحہ انہی میں سے ایک ہے۔ گاؤں والے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں جیسے انہیں تسلی مل گئی ہو۔ عبادت کا دل دھڑک رہا ہے، آنکھوں میں آنسو، لب کانپتے ہیں۔ اس کے لیے یہ سب ایک صدمہ ہے، مگر کبیر کا لہجہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کچھ بول نہیں پاتی۔ بزرگ آدمی جس کی آواز میں برسوں کا تجربہ اور رعب چھلک رہا تھا، سب کے سامنے اعلان کرتا ہے: بزرگ، یہ معاملہ اب باتوں سے حل نہیں ہوگا، آج شام ان دونوں کا نکاح ہوگا۔ یہ سنتے ہی گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، کچھ مطمئن ہو جاتے ہیں، کچھ زیر لب باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اس وقت گاؤں کی چند باپردہ بزرگ عورتیں آگے بڑھتی ہیں اور نرمی سے عبادت کا ہاتھ تھام لیتی ہیں۔ عورت: بیٹی، اب تم ہماری ذمہ داری ہو، چلو ہمارے ساتھ۔ عبادت حیران اور گھبرائی ہوئی ان کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ اسے مڑ کر ایک بار بھی کبیر سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ کبیر کی نظریں بس عبادت کا پیچھا کرتی رہتی ہیں، مگر خاموش کھڑا رہ جاتا ہے۔ گاؤں کی عورتیں عبادت کو سادہ مگر خوبصورت کمرے میں لے جاتی ہیں۔ وہاں اس کے لیے مقامی روایتی لباس تیار ہوتا ہے، ہاتھوں پر مہندی کی خوشبو بکھر رہی ہے، ماتھے پہ جھومر سا جڑ دیا جاتا ہے اور دوپٹہ شانوں سے کھسکتا ہوا اسے مکمل پردے میں ڈھک دیتا ہے۔ آئینے میں دیکھ کر خود عبادت بھی چونک جاتی ہے۔ وہ اتنی دلکش اور معصوم لگ رہی تھی کہ گویا گاؤں کی روشنی اس کی آنکھوں میں چھلک رہی ہو۔ گاؤں کے نوجوان اسے بھی لے جاتے ہیں۔ اسے ایک سادہ مگر نہایت خوبصورت سفید کرتا اور شلوار دی جاتی ہے، ساتھ ہی کالی ویسٹ کوٹ۔ جب وہ تیار ہو کر آتا ہے تو سب لڑکے حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کی شخصیت میں ایک ایسا رعب اور کشش تھی جو عام دنوں میں چھپی رہتی تھی۔ شام کا وقت تھا، گاؤں کی مسجد کے صحن کو چراغوں اور لائٹوں سے سجا دیا گیا تھا۔ لوگ قطاروں میں بیٹھے تھے۔ پہلے کبیر آتا ہے، اس کی سیاہ آنکھیں بے قراری سے بار بار دروازے کی طرف اٹھتی ہیں۔ پھر جب عورتیں عبادت کو لے کر آتی ہیں تو کبیر لمحہ بھر کے لیے پلکیں جھپکانا بھول جاتا ہے۔ عبادت گاؤں کے لباس میں کسی شہزادی کی مانند لگ رہی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، مگر چہرے کی معصومیت سب کی سانسیں روک لیتی ہے۔ کبیر اسے دیکھتا ہی رہ جاتا ہے، جیسے گویا وقت تھم گیا ہو۔ مولوی صاحب نکاح کے کلمات پڑھتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، جیسے ہر آواز تھم گئی ہو۔ عبادت کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہے۔ مولوی صاحب کی آواز گونجتی ہے: عبادت اکرم چودھری بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عبادت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ دل ہی دل میں وہ سوچتی ہے: یا اللہ، میرے بابا مجھ پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی عزت کا امین سمجھا۔ اگر آج انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے کسی اجنبی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یا اللہ، تجھے حاضر ناظر جان کے میں اپنا آپ تیرے سپرد کرتی ہوں اور تیرے نام پر کبیر کو قبول کرتی ہوں۔ اور ہونٹوں پر کپکپاہٹ کے ساتھ جواب دیتی ہے: قبول ہے۔ گاؤں کی عورتیں زیر لب دعائیں پڑھتی ہیں، لیکن عبادت کے دل میں ایک طوفان برپا ہوتا ہے۔ دوسری طرف مولوی صاحب کبیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں: کبیر شفقت چودھری بیٹے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کبیر کے دل میں ایک اور ہی جنگ چل رہی ہے۔ وہ اپنے اندر کہتا ہے: یہ نکاح، یہ سب بس حالات کی مجبوری ہے۔ میں شادی کو مانتا ہی نہیں، نہ آج تک مانا ہے، نہ کبھی مانوں گا۔ میں صرف عبادت کو گاؤں والوں کے طعنے اور ان کے غصے سے بچانے کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں۔ لاہور واپس پہنچتے ہی میں یہ رشتہ ختم کر دوں گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ لیکن اس کے ہونٹ بڑے اطمینان سے کہتے ہیں: قبول ہے۔ مولوی صاحب نکاح کراتے ہیں۔ لوگ خوشی سے تالیاں بجاتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں، مگر ایک ہی نکاح کے لفظ نے دونوں دنیاؤں کو مختلف کہانیاں بن دی ہیں۔
عبادت دل سے اس رشتے کو مان لیتی ہے اور کبیر دل میں انکار چھپا لیتا ہے۔ اب ہماری روایت کے مطابق دولہا دلہن کی منہ دکھائی ہوگی۔ سب ایک کچے صحن میں جمع ہوتے ہیں۔ بیچ میں ایک چاندی جیسی روشنی سے جگمگاتا چراغ رکھا جاتا ہے جو رات کے اندھیرے کو نرم سا نور بخش رہا ہے۔ عورتیں عبادت کو رنگین مقامی لباس اور زیورات میں سجا کر لاتی ہیں۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہلکی سی جھلک بھی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے۔ کبیر کو بھی اس کی روایت کے مطابق لا کر بٹھایا جاتا ہے۔ وہ سفید مقامی کرتا شلوار اور کالی واسکٹ میں غیر معمولی پرکشش لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی گہری سیاہ آنکھیں ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ جب گھونگھٹ اٹھانے کا وقت آتا ہے تو گاؤں کی عورتیں ایک ساتھ ہنستی ہیں اور کہتی ہیں، اب دولہا اپنی دلہن کا چہرہ دیکھے۔ کبیر آگے بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہلکی سی لرزش کے ساتھ گھونگھٹ کی اوڑھنی اٹھاتا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر عبادت پر پڑتی ہے، وقت جیسے ٹھہر سا جاتا ہے۔ عبادت کے بڑی بھوری آنکھوں میں گھبراہٹ اور معصومیت چھلک رہی ہوتی ہے۔ ہونٹ ہلکے سے کپکپا رہے ہوتے ہیں۔ اس کی سجی ہوئی پیشانی پر جھمکوں کی لڑی ہلکی ہلکی بج رہی ہے۔ کبیر کی نظر اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام نہیں لیتی۔ وہ گہرے سکون اور عجیب سی شدت کے ساتھ اسے دیکھتا رہتا ہے، اتنی شدت کہ عبادت کی دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ پھر روایت کے مطابق کبیر آگے جھکتا ہے اور عبادت کی پیشانی پر نرم سا بوسہ دیتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے عبادت کی آنکھیں حیرت سے کھل جاتی ہیں۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کبیر ایسا کرے گا، مگر اس لمحے اس کے دل میں ایک عجیب سی دھڑکن جنم لیتی ہے، ایک نیا جذبہ، ایک نئی انجان کشش۔ عبادت کے اندر کا خوف اور جھجک جیسے کچھ لمحوں کے لیے پگھلنے لگتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے، کیا یہ شخص واقعی صرف مجبوری میں میرا ہمسفر بنا ہے یا کہیں یہ رشتہ میرے دل کو بدلنے جا رہا ہے؟ دوسری طرف کبیر بھی اپنی نگاہیں ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، مگر بار بار عبادت کی آنکھوں میں کھو جاتا ہے۔ پہلی بار اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ لڑکی اس کے دل کو انجانے انداز میں چھو رہی ہے۔ صحن میں سب لوگ خوشی اور ہنسی میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن ان دو دلوں کے بیچ ایک نئی کہانی، ایک نئی کشش جنم لے چکی ہوتی ہے۔ گاؤں کی عورتیں نکاح اور منہ دکھائی کی رسم کے بعد ہنسی خوشی عبادت کو کمرے میں لے جا کر بٹھا دیتی ہیں۔ وہ سب چھیڑتے ہوئے کہتی ہیں، اب دلہن کو آرام کرنے دو، دولہا خود آ جائے گا۔ یہ کہہ کر سب عورتیں مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل جاتی ہیں اور دروازہ آہستگی سے بند کر دیتی ہیں۔ کمرے میں مدھم چراغ جل رہا ہے، جس کی ہلکی روشنی عبادت کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ تھکی سی کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی اور پھر کب نیند کے آغوش میں چلی گئی، اسے خود بھی خبر نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد کبیر کمرے میں داخل ہوتا ہے، قدم آہستہ آہستہ رکھتا ہے تاکہ شور نہ ہو۔ جیسے ہی اس کی نظر عبادت پر پڑتی ہے، وہ لمحہ بھر ٹھٹک جاتا ہے۔ عبادت نیند میں بھی بے حد معصوم اور پرسکون لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی اور آنکھوں کے گرد نیند کی تھکن بھی چھلک رہی تھی۔ کبیر نے آہستگی سے جھک کر اسے دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے ہچکچایا، مگر دل نے اسے مجبور کر دیا۔ وہ عبادت کو اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیتا ہے۔ عبادت نیند میں ہلکا سا کروٹ بدلتی ہے، مگر آنکھ نہیں کھولتی۔ کبیر اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بستر کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے قدموں کی رفتار نرمی اور احتیاط سے بھری ہوئی تھی، جیسے وہ کسی قیمتی شے کو تھامے ہوئے ہو۔ بستر پر لا کر آہستگی سے لٹاتا ہے اور اوڑھنی اس پر ڈال دیتا ہے۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی کھڑا رہتا ہے، عبادت کے چہرے کو دیکھتے ہوئے، پھر ایک گہری سانس لیتا ہے اور آہستہ سے صوفے پر جا کر لیٹ جاتا ہے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ واو، ماشاءاللہ ایپیسوڈ بہت اچھا ہے۔ آئی تھنک آپ سب کو بہت پسند آئے گا۔ کائنڈلی شیئر، لائک، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل اور سپورٹ اس۔ اوکے، بائے، اللہ حافظ۔